السلام علیکم ریڈرز. ہیز دا ناول آسماں میں عامر بائی اننون رائٹس. آج اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو تمام ریڈرز اپنا دل، جگر، گردہ، آنکھیں سب کچھ تھام کے سنیں، اور جو ریڈرز تھوڑے مطلب کہ دل کے کمزور ہیں وہ اس ایپیسوڈ کو بے شک اسکپ کر دیں. لیٹ اسٹارٹ. ڈیٹ 3. مجھے بھی صحیح کچھ ہو رہا ہے. اوکے ریلیکس. ڈے 3 26 جنوری 2023. السلام علیکم سر. ملائکہ نے شہریار کے سامنے جاتے اسے سلیوٹ کرتے سلام کیا. ایس کے بارے میں کوئی خبر ملی؟ ملائکہ کے سلام کا جواب دے کر شہریار نے ایس کے بارے میں دریافت کیا، جو کل سے غائب تھا. اس بات کا اندازہ شہریار کو ہو چکا تھا کہ اسے غائب کیا گیا ہے. نو سر، کوئی رپورٹ نہیں. فلیٹ کی حالت دیکھ کر لگتا ہے وہ کل فلیٹ گئے ہی نہیں ہیں. سی سی ٹی وی کیمروں میں بھی کوئی فوٹیج نہیں ملی. ایس کے کا پرسنل نمبر بھی بند ہے. ملائکہ شہریار کے سخت ترین تاثرات دیکھ کر تھوک نکلتے ہوئے بولی. شہریار کے سر ہلانے پر وہ اسٹڈی سے باہر کی جانب چل دی. اسٹڈی سے باہر آنے پر اس نے ایک لمبا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا. میجر شہریار کو بریفنگ دینا بھی ملائکہ جیسی لڑکی کی جان ہوا کر جاتا تھا. شادی سے پہلے یہی حال اس کا عارض کے سامنے بھی ہوتا تھا. شادی سے پہلے تو وہ عارض کے ایک دم غصے سے بہت ڈرتی تھی. خیر ڈرتی تو اب بھی تھی، پر اسے اب پتہ تھا عارض اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی. لاریب نے نظریں فون پر جمائیں. فون مسلسل رنگ ہو رہا تھا، پر وہ اسپاٹ چہرہ لیے فون کو تک رہی تھی. فون چیخ چیخ کر بلا آخر بند ہو چکا تھا. اس کے ہونٹوں پر ایک مکرو مسکراہٹ پھیلی جب اگلے ہی لمحے فون کی رنگ کے ساتھ شہریار کالنگ اسکرین پر چمکنے لگا. کچھ سیکنڈ بعد اس نے کال یس کی. موبائل کان سے لگایا. کیا بات ہے، آج میجر شہریار نے ہم ناچیز کو یاد کیا؟ خیریت تو ہے؟ لاریب کے لہجے میں چھپا طنز شہریار اچھے طریقے سے محسوس کر گیا تھا. لاریب ایس کے کہاں ہے؟ شہریار کے لہجے سے وہ یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کس ضبط سے اس سے بات کر رہا ہے. میجر، کم سے کم تھوڑی دیر خوش فہمی میں تو رہنے دیتے کہ تم نے محض مجھ سے بات کرنے کے لیے، میری آواز سننے کے لیے فون کیا ہے. لاریب سرد آہ بھرتے ہوئے بولی. تمہاری آواز؟ شہریار مسکرا کر گویا ہوا. میں تمہاری شکل بھی نہ دیکھنا پسند کروں، اور تم آواز کی بات کر رہی ہو. شہریار کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے بھر گئیں، پر پھر بھی وہ کاٹدار لہجے میں بولا. شہریار کے لہجے پر لاریب کا 100 ٹکڑوں میں ٹوٹا دل 1000 ٹکڑے میں ہوتا چلا گیا. سیدھی طرح بتاؤ ایس کے کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں اسے تم نے ہی اٹھایا ہے. تمہیں تو اچھی طرح جان چکا ہوں. شہریار کا لہجہ اب تمام جذبات سے عاری ہوا. اوہ! لاریب کے ہونٹ گول ہوئے. سب جانتے ہو میرے بارے میں، بس یہی نہیں جان پائے کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہی تھی. لاریب کی بات سن کر شہریار نے ضبط سے آنکھیں بند کیں. ایک خاموش آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑتا ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی میں جذب ہوا. جابر ملک کہاں ہیں؟ لاریب کے لہجے پر شہریار کو نہ جانے کیوں ایس کے لیے دھڑکا لگا. بس کیپٹن ایس کے بھی جابر ملک کی طرح کسی کے ظلم کا نشانہ بن چکے ہیں. بکواس بند کرو. لاریب کی بات کا مطلب سمجھ کر شہریار پوری قوت سے چلایا. چلاؤ مت. لاریب پوری قوت سے دھاڑی. لاریب کی دھاڑ پر وہ ایک دم ساکت ہوا. میں جابر ملک کا کٹا ہوا سر نہیں بھولی. اب میری جانب سے بھی کسی ایسے تحفے کے لیے منتظر رہنا. لاریب پھنکاری. ٹوں ٹوں. شہریار نے کچھ بولنا چاہا جب دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی. شہریار نے 2-3 بار ٹرائی کی، پر فون ہی پاور آف تھا. شہریار کرسی پر ڈھٹا اپنے بال جکڑ گیا. وقت آ گیا تھا اب اس سے کوئی فیصلہ لینا تھا. لاریب یا اس کا فرض؟ اس کا دماغ تیزی سے تانے بانے بننے لگا. چہرہ اب ہر جذبات سے عاری ہو گیا. کالی آنکھیں خالی ہو گئیں. ثنا نے چائے سائڈ ٹیبل پر لا کر رکھی تو حمزہ نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائیں اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا. جب سے وہ دوبارہ گھر آئی تھی حمزہ تو اس کے پیر زمین پر نہیں پڑنے دیتا تھا، اور رہی سہی کسر ماریہ بیگم پوری کرتی تھیں. کئی بار تو اسے یوں بیڈ پر لیٹے لیٹے کوفت ہونے لگتی تھی. اسی کوفت کو دور کرنے کے لیے اس نے حمزہ سے اجازت لینی چاہی کہ وہ کوکنگ یا چھوٹے موٹے کام کر لیا کرے، پر حمزہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کنڈیشن کا پتہ ہے اور میں تمہاری کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا. حمزہ ثنا کی بات سن کر غصے سے بولا.
گھر میں جو نوکروں کی فوج ہے وہ آرام کرنے کے لیے نہیں رکھی گئی۔ حمزہ پھر بھی غصے سے بولا تو ثنا کی کان سی کالی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر حمزہ کی جانب دیکھا اور بس حمزہ کا سارا غصہ یہاں اڑن چھو ہوا۔ آئی ایم سوری ٹڈی، ادھر آؤ، حمزہ نے کہتے ساتھ اسے سینے سے لگایا۔ جب وہ غصے سے اس کی مٹھیوں میں شرٹ دبوچے کھینچنے لگیں، جبکہ ایک نازک ہاتھ حمزہ کے مضبوط سینے پر پیچھے سے ہارنز کو نہ اگنور کریں، میرے پاس یہی ٹائم ہوتا ہے ریکارڈنگ کا۔ حمزہ کے مضبوط سینے پر مکے برساتا اپنی انگلیوں پر ظلم کرنے کے لیے تلا ہوا تھا۔ جان پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ نا، میں تمہارے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ حمزہ نے اس کی سر پر اپنے لب رکھے۔ پلیز حمزہ، میں بور ہو جاتی ہوں، ایسے بیٹھ کر مجھے فیل ہونے لگتا ہے جیسے میں کوئی بیمار انسان ہوں، ثنا التجائیہ لہجے میں بولی۔ اوکے، تم بس میری چائے بنایا کرو گی۔ حمزہ کی بات پر ثنا نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسے نہ دیکھو، نہیں تو اس کی بھی پرمیشن نہیں دوں گا۔ حمزہ اپنا کوٹ درست کرنے کے بعد اب پرفیوم اٹھائے اسپرے کر رہا تھا۔ کھڑوس، ہٹلر، حمزہ مسکرایا۔ جلاد، کڑوے کریلے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ ثنا غصے کی شدت سے لال پڑتی، پیر پٹکتی ہوئی اس کو القابات سے نوازتی ہوئی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اس کی مومی کلائی حمزہ کی گرفت میں آئی۔ کیا مجھے چکتے ہوئے میں تمہیں کڑوا کریلا لگتا ہوں؟ حمزہ کی ذو معنی بات سن کر ثنا نے سرخ چہرے سے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے دھکا دیے باہر بڑھ گئی، پر اسے سانڈ کہنے سے باز نہیں آئی تھی۔ پیچھے حمزہ کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حمزہ نے اسے چائے رکھ کر پلٹتے دیکھ استفسار کیا۔ میں آنٹی کو دیکھا ہوں، ثنا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کبھی آنٹی کے بیٹے کو بھی دیکھ لیا کرو، حمزہ مصنوعی خفگی سے بولتا اسے اپنے قریب ہی بٹھا گیا۔ سارا دن ہی تو آپ کو دیکھتی ہوں، آفس میں بھی چین نہیں آتا آپ کو، تو تب بھی ہر آدھے گھنٹے بعد ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں۔ ثنا منہ بنا کر گویا ہوئی۔ حمزہ کو اپنی ٹڈی پر ڈھیروں پیار آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ثنا کو اپنی جانب کھینچا اور گود میں بٹھا گیا۔ ثنا نے اس کی گردن میں بازو حائل کیا اور اس کی گردن میں مونچھ پا گئی۔ اچھی بات ہے نا جان، مجھے ہی دیکھا کرو، پھر ہمارا پرنس بھی میرے جیسا ہوگا، جسے دیکھ دیکھ کر ہر وقت تمہارے خیالوں میں میرا تصور رہے گا۔ حمزہ اس کی پشت سے ہلاتے بولا تو ثنا سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا لوجک ہوئی؟ ثنا منہ بنا کر گویا ہوئی۔ بس یہ تمہارے شوہر نامدار کی لوجک ہے۔ حمزہ نے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا۔ ثنا پھر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ حمزہ، لاریب کیسی ہے؟ بہت عرصہ ہو گیا میری اس سے بات ہی نہیں ہوئی، اور جب سے آفس لیو کیا ہے ملاقات بھی نہیں ہو پائی۔ ثنا نے لاریب کی بابت دریافت کی۔ پتہ نہیں، صحیح ہی ہوگی، حمزہ کندھے اچکا کر بولا۔ کیا مطلب؟ ثنا ناسمجھی سے بولی۔ اس نے 1 ویک پہلے ہی آفس سے ریزائن کر دیا ہے۔ حمزہ نے اسے تفصیلات بتائیں۔ ہیں، وہ کیوں؟ ثنا کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ جانتی تھی لاریب کی جاب سے ہی اس کا اور منال آنٹی کا گزارا ہوتا تھا، پھر جاب چھوڑنے کی وجہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کا تو سیلری پیکیج بھی اتنا اچھا تھا، پر ثنا یہ نہیں جانتی تھی جس کو سب آفس کی ایک عام ورکر سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ لڑکی ایک ریاست کی ملکہ ہے۔ اس کی ایک اپنی ریاست ہے جہاں صرف اس کے قانون چلتے ہیں۔ محض اس کی دھاڑ پر سامنے والے کی جان نکلنے لگتی ہے۔ اسے تو پیسوں سے غرض ہی نہیں تھا، وہ تو بس اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی ہے، اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ کالے رنگ کی گاڑی فراٹے مارتے مینشن کی روش پر چل رہی تھی۔ پھر کچھ سیکنڈز بعد ہی وہ آہان کی گاڑی مینشن کے مین دروازے کے سامنے جا کر رکی۔ جینی اور باقی سب کھڑے ملازمین ایک دم الرٹ ہوئے۔ ایک ملازم نے آگے بڑھ کر آہان کی سائڈ کا دروازہ کھولنا چاہا، جب وہ اس سے پہلے ہی دروازہ کھولے باہر آ گیا تھا۔ ویلکم بیک سر، کالے پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک لڑکا بولا تو آہان نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ جینی عشا کی سائڈ پر بڑھی، پر آہان ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا خود عشا کی جانب بڑھا اور دروازہ کھولے بڑی نرمی سے اس کا مومی ہاتھ تھامے اسے باہر نکالا۔ تھینکس ہان، عشا مسکرا کر گویا ہوئی، پھر جھک کر اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ تمام ملازمین نے جھٹکے سے اپنے جھکے سروں کو اٹھا کر اپنی چھوٹی سی میم کو دیکھا۔ چھوڑ دو، جینی لے آئے گی، آہان نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں نا، اس میں میری چاکلیٹس اور کوکیز ہیں، عشا ضدی لہجے میں بولتی گاڑی میں جھکتی اپنا بیگ اٹھائے دونوں کاندھوں پر ڈال گئی۔ ضدی ہوتی جا رہی ہو،
احان نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا تو عشا کھلکھلا کر ہنس دی۔ چلو آ جاؤ۔ احان اس کا ہاتھ تھامتا آگے بڑھ گیا۔ تمام ملازمین ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ پہلا جھٹکا تو انہیں عشا کے ہان کہنے پر لگا تھا، دوسرا جھٹکا عشا کے اتنے ضدی انداز پر لگا، پھر تیسرا جھٹکا ناقابل یقین تھا۔ ڈارک اور اتنی نرمی سے بات کرے، انہیں یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ جینی، کیا یہ ڈارک سر ہی تھے؟ مارتھا نے جینی کے کان میں سرگوشی کی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر لاریب صوفے سے کھڑی ہوئی۔ لاریب کو دیکھ جہاں احان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، وہیں عشا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ احان عشا کا ہاتھ تھامے اس کی جانب بڑھا۔ عشا من بھاری ہوتے قدموں سے احان کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی۔ کیسی ہو پارٹنر؟ احان نے مکہ بنائے لاریب کی جانب بڑھایا۔ جب لاریب بھی ہاتھ کا مکہ بنائے، احان کے ہاتھ سے ٹکرا گئی۔ میں ٹھیک، تم بتاؤ؟ مصروف کافی چہک رہی ہیں، لاریب نے معنی خیزی سے کہا تو احان محض مسکرایا۔ اور بتاؤ کیسا رہا ہنی مون؟ لاریب ایک بار پھر اسے چھیڑنے کے لیے بولی۔ ہنی مون نہیں، ٹرپ تھا اور بہت اچھا رہا۔ لاریب نے ہمیشہ کی طرح اس کی دکھتی رگ پر پیر رکھا۔ وہ جانتی بھی تھی کہ احان عشا کو اس کی پڑھائی مکمل کرنے اور اس کی چھوٹی عمر کی وجہ سے احتیاط برت رہا ہے، پر پھر بھی اس کے فی الحال پورے نہ ہونے والے ارمانوں پر وہ لازمی اس کا خون جلاتی رہتی تھی۔ ہیلو لٹل کیوٹی، کیسی ہو؟ لاریب نے عشا کے پھولے پھولے گلابی گال کھینچ کر کہا۔ عشا سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لاریب کا ہاتھ جھٹک دینا چاہتی تھی، پر وہ اس بات کو نہیں بھول سکتی تھی کہ احان نے پہلے بھی 2 بار لاریب سے بدتمیزی کرنے پر اسے مارا تھا۔ احان کی مار کا اور اس کے ڈارک والے روپ کا خوف اب بھی عشا کے دل میں کہیں نہ کہیں زندہ تھا، اسی لیے وہ ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ البتہ اس نے گال کو ضرور زور سے رگڑا تھا۔ یہ حرکت احان سے چھپی نہیں رہی تھی۔ اس نے فقط ایک نظر عشا کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھامتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ لاریب بھی خاموش ہوتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا اپڈیٹس ہیں؟ احان نے سرسری سا پوچھا۔ جب لاریب کی نگاہوں کا مفہوم سمجھے، وہ عشا سے مخاطب ہوا۔ بھالو، آپ روم میں جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، احان نے مسکرا کر کہا۔ پر عشا کی آنکھوں میں نہ جانے کا جواب پڑھ کر وہ ایک بار پھر بولا۔ اب کی بار لہجے میں حکم واضح تھا۔ بھالو، جاؤ جا کر فریش ہو، میں 20 منٹ تک آ رہا ہوں۔ احان کا سنجیدہ رویہ سنے چاروں ناچار اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ساتھ ہی احان نے سوالیہ نظروں سے لاریب کو دیکھا۔ شہریار کو میرے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ لاریب کی بات پر وہ یکدم اسے دیکھنے لگا۔ سیڑھیوں کو عبور کرتے عشا کے قدم ساکت ہوئے۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میجر مجھے پھانسی پر لٹکانے کی دھمکی دے گیا ہے۔ لاریب نے پرسکون ہوتے مسکرا کر صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندیں۔ سیڑھیوں پر عشا کے قدم بری طرح سے لڑکھڑائے۔ وجہ اس کے شہری بھائی کی دھمکی نہیں تھی، وجہ ڈارک کا عتاب تھا جو اس کے بھائی کے کیے گئے پر وہ سمجھ رہی تھی اس پر نازل ہونے والا تھا۔ وہ گرتی پڑتی کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کیے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ کیا کہا تھا تم نے اسے؟ ہاں، یاد آیا مجرم؟ احان کے الفاظ اسے اپنے قریب محسوس ہوئے۔ ایک زوردار تھپڑ اسے اپنے گال پر پڑتا محسوس ہوا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں مینچیں، آنسو ٹپکتا اس کے گال پر گرا۔ تم نے جس سے بکواس کی ہے جانتی ہو وہ کون ہے؟ میری بہنوں سے بڑھ کر ہے۔ احان کی ایک بار پھر ابھرتی آواز پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چیخو، جتنا ہو سکے اتنا چیخو، پر یہاں کھڑا کوئی بھی شخص ڈارک کے آگے نہیں بولے گا۔ احان کی گونجتی آواز پر وہ ایک دم کانپتے ہاتھوں سے بیگ فرش پر پھینکے بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل کے آگے تھوڑی سی بچی جگہ پر بیٹھتی گھٹنوں میں سر چھپائے بے آواز سے سکنے لگی۔ بٹ احان نے حیرت سے اسے دیکھا جو پرسکون بیٹھی احان کے غصے کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ تمہیں دھمکی دے۔ احان حیرت سے لاریب کو دیکھنے لگا جو نان سیریس انداز میں بیٹھی تھی۔ اور تم نے اسے کچھ نہیں کہا؟ اس کی دھمکی سن کر اتنی خاموش کیسے بیٹھی ہو؟ احان تو لاریب کو دیکھ کر رہ گیا۔ اتنی بڑی بات کوئی لاریب سے کہے اور وہ زندہ بچ جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ پر احان یہ بات بھول گیا تھا، اس پر لاریب کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا عشق ہی تھا، جسے بچانے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیلتی رہی تھی۔ پھر خود ہی اس کی جان لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اپنے عشق کی خاطر تو وہ ہر چیز ہار سکتی تھی۔ تمہارے سر پر چوٹ کیسی ہے؟ احان کی نظر اچانک ہی لاریب کے سر پر لگے گہرے کٹ پر پڑی۔
جو اب کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، لاریب کے کہنے پر وہ سمجھ گیا کہ یہ چوٹ بھی کس کی دین ہے۔ اس 2 کے میجر نے تمہیں اور کون کون سی چوٹیں دی ہیں؟ اہان افسردگی اور کچھ فکر مندی سے بولا تو لاریب اس کے فکر مند لہجے پر مسکرا دی۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے 2 کا نہ کہو۔ گلائمر کا عشق 2 کا نہیں ہو سکتا۔ لاریب کے تنبیہ کرنے پر اہان نے اسے تعصب سے دیکھا۔ دوسری بات، ایک گھائل روح کو اور کتنا گھائل کیا جا سکتا ہے؟ لاریب کی بات سن کر اہان نے جبڑے بھینچے۔ لاریب، خود کو کس گناہ کی سزا دے رہی ہو؟ اہان کے لہجے میں دکھ واضح تھا۔ وہ لاریب کی تکلیف اچھے سے محسوس کر گیا تھا۔ میجر شہریار سے عشق کرنے کی سزا، جبکہ میں جانتی تھی وہ میرا نہیں ہے، پھر بھی اسے دل میں بسانے کی سزا دے رہی ہوں۔ لاریب کا لہجہ مدھم تھا، پر اس کے لہجے میں موجود درد محسوس کر کے اہان مرزا تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنی بہن جیسی دوست کی تکلیف پر اہان مرزا کا دل ڈوبنے لگا۔ اہان نے نظر اٹھا کر لاریب کو دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھیں بے رنگ تھیں۔ لاریب کی حالت دیکھ اہان کے دل کو کچھ ہوا۔ جابر ملک کا قتل ہو گیا ہے۔ لاریب کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، سو اہان کا لہجہ اگنور کیے بولی۔ ایک اور دھماکہ اہان کی سماعتوں پر ہوا۔ بات اتنی غیر متوقع تھی کہ اہان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ اہان کا لہجہ از حد سنجیدہ ہوا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، جابر ملک کا قتل ہو گیا ہے۔ لاریب نے اپنی بات دہرائی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ اہان دھاڑا۔ لاریب اب بھی پرسکون بیٹھی تھی۔ میجر شہریار نے اسے پکڑا تھا تاکہ ہمارا سچ اگلوا سکیں، پر وہ وفادار مر گیا، لیکن ہمارے بارے میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ لاریب افسردگی سے بولی۔ تو پھر اس سال اوئے، اہان کی بات منہ میں ہی تھی جب لاریب نے اسے انگلی دکھا کر زبردست گھوری سے نواز کر ٹوکا۔ سالہ ہی ہے وہ میرا، اہان چڑھ کر بولا۔ اور تم مجھے ساری بات بتاؤ، میرے پیچھے یہاں کیا کیا ہوا ہے؟ اب اہان کا لہجہ ترش تھا۔ لاریب نے ایک لمبا سانس بھرا اور اسے سب بتانے لگی۔ میں اس 2 کے میجر کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی جابر کو اتنی تکلیف دینے کی؟ اور عشق تمہارے مقصد پر اس قدر حاوی ہو گیا ہے جو ایسکے کو ابھی تک زندہ چھوڑا ہوا ہے۔ اہان کی دھاڑ پورے مینشن میں گونجی۔ لاریب کی نظریں ایک دم سپاٹ ہوئیں۔ وہ قدم با قدم چلتی اہان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ایجنٹ ایسکے ہماری طرح ہی ملک کا محافظ ہے۔ لاریب کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی اور نہ ہی کبھی ہٹوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے میرا عشق کیا اپنی جان تک کیوں نہ گوانی پڑے۔ آج رات واصف علی کے گھر پارٹی ہے اور میں نہیں جا سکتی۔ بہتر ہوگا تم بھی نہ جانا، گینگ سے کسی بندے کو بھیجنا۔ خبر یہی ہے کہ پارٹی میں وہ اس چیز کا اعلان کرے گا جس کی خبر وائٹ ڈیول گینگ کے خاص بندوں کو بھی نہیں ہے، اور مجھے اس چیز کی انفارمیشن ہر حال میں چاہیے۔ لاریب سرد مہری سے بولتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اہان نے گہرا سانس بھرا۔ باقی کے معاملات بعد میں نپٹانے کا سوچتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اہان کمرے میں داخل ہوا جب اس کی نظر فرش پر پڑے عشا کے بیگ پر گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیگ اٹھایا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ پورے کمرے میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ عشا کہیں نہیں تھی۔ واش روم کی لائٹ بھی آف تھی۔ بھالو، اہان ایک دم گھبرا کر بولا۔ عشا نے سختی سے آنکھیں میچی۔ عشا کہاں ہو؟ اہان کی دھاڑ کمرے میں گونجی۔ اس کے لیے ایک دم پریشان ہو گیا تھا، اسی لیے دھاڑا، جبکہ عشا سمجھی وہ اب اس پر غصہ کرے گا۔ اس نے سختی سے اپنے منہ پر ہاتھ جمایا۔ اہان ایک دم باہر بڑھنے لگا۔ جب سائڈ ٹیبل کی اوٹ میں عشا کا اسٹرالر دیکھ وہ گہرا سانس بھرتا خود کو پرسکون کیے اس کی جانب بڑھا۔ بھاری قدموں کی آواز پر عشا کا ننھا دل پتے کی مانند لرزنے لگا۔ بھالو، اہان اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے بولا۔ عشا نے اہان کو دیکھ نفی میں سر ہلایا اور پیچھے کھسکتی دیوار میں گھسنے لگی۔ اہان حیران تھا وہ ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہے۔ اب تو ان کے درمیان سب ٹھیک ہو رہا تھا، پر اس ڈر کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا شہری بھائی کو آپ ہی کا کیسے پتہ چلا۔ مجھے کچھ مت کہیے گا، میری غلطی نہیں ہے، میں تو آپ کے ساتھ تھی۔ عشا آنسو بہاتے ہوئے ہچکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ اہان چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھاتا عشا کے بازو کو تھامنا چاہا۔ عشا نے ڈر کر اپنا بازو پیچھے کیا اور خود بھی دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ اسے اہان کی سرخ ہیزر بلو آئز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔
جو محض کئی گھنٹے ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے سرخ ہوئی تھیں۔ بھالو ادھر آؤ، احان نرمی سے بولا۔ وہ عشا کا ڈر اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اب بھی عشا کے ڈر میں کہیں نہ کہیں احان کا خوف موجود تھا۔ نہیں، آپ زور سے تھپڑ ماریں گے، عشا نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ عشا کی بات سن کر احان نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچیں۔ میں نہیں ماروں گا، احان حد درجہ سرخ ہوتی آنکھیں لیے بولا۔ تو عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پھر میرا دل نکال دیں گے۔ عشا کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی، جبکہ احان اسے زبردستی پکڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا عشا خود اس پر اعتبار کر کے اس کے پاس آئے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، احان نے اب بھی نرمی سے جواب دیا۔ پھر کیا میرا بازو کاٹیں گے؟ عشا نے پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ سوال کیا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ تم تو میری دوست ہو۔ احان بے بس ہو رہا تھا۔ عشا کے آنسو سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ احان کی بات پر عشا نے حیرت سے آنسو بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں اپنے بھالو کو کیوں کچھ کہوں گا؟ احان نے اسے پچکارا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، عشا نفی میں سر ہلاتی کہتے ہوئے ایک بار پھر رونے لگی۔ احان کا صبر بس یہیں تک تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر ایک دم عشا کو بچے کی طرح اٹھایا۔ عشا بوکھلا کر رہ گئی، خوف لیدہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ عشا نے گرنے کے ڈر سے اس کی گردن میں بازو حائل کیے اور اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ احان اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عشا کی ٹانگیں اس نے اپنی کمر کے ارد گرد بیڈ پر رکھیں۔ عشا چھوٹے بچے کی طرح اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی گردن میں اپنی بازوؤں کا حصار باندھے اس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ احان نرمی سے اس کی پشت سے ہلا رہا تھا۔ بھالو، احان نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی۔ احان سمجھ گیا تھا وہ بات سن رہی ہے، اسی لیے بولنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے لاریب ٹوکسی گلائمر اور میں ڈارک کیوں بنا؟ احان نے عشا کے بال سے ہلاتے سوال داغا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ منہ اب بھی احان کی گردن سے باہر نہیں نکالا گیا تھا۔ آنسو تھم چکے تھے پر اس کا نازک وجود اب بھی احان کے سینے سے لگا ہلکا ہلکا ہچکولے کھا رہا تھا۔ احان نے آج اسے حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا تھا، سو اسی لیے اسے ایک ایک حقیقت بتاتا چلا گیا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر ظلم ڈھانے لگ جاؤ۔ احان نے عشا کو روتے دیکھ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے کہا تو عشا کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا۔ عشا، میرا بچہ کیوں رو رہی ہو؟ احان اسے بلک بلک کر روتے دیکھ اب حقیقت میں پریشان ہو چکا تھا۔ ہان، عشا سسکی۔ جی ہان کی جان۔ احان نے اب اس کے گرد بازو باندھ کر اسے شدت سے خود میں بھینچا۔ ہان، میں نے آپ ہی سے بہت بدتمیزی کی ہے، عشا روتے ہوئے بولی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا ایک بار ان کی بات سن لوں، پر میں نے نہیں سنی اور ان کو اتنا کچھ کہا تھا۔ عشا کو اب اپنا رویہ یاد آیا۔ بس میرا بھالو، کچھ نہیں ہوتا، احان نے اسے چپ کروانا چاہا۔ ہان، کیا وہ مجھے معاف کر دیں گی؟ عشا نے احان کی گردن سے منہ نکال کر اسے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر احان دلکشی سے مسکرایا۔ اس کی ایسی کی تیسی جو میرے بھالو کو معاف نہ کرے، احان نے عشا کے گالوں پر بہتے آنسو چنتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں نہیں مانے گی؟ تم تو اس کی لٹر کیوٹی ہو۔ احان نے اس کی گال پر لب رکھے۔ عشا اس کی حرکت پر ایک بار پھر اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ میرے بھالو کا ارادہ اب ایسے ہی بیٹھنے کا ہے کیا؟ احان اسے دیکھ مسکراتے ہوئے بولا، جس کا احان کی گود سے اٹھنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عشا نے اس کی گردن میں منہ چھپائے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ احان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سو جاؤ، میرا بھالو تھک گیا ہوگا۔ احان نرمی سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ وہ یوں ہی جوتوں سمیت پاؤں بیڈ پر رکھتا بیڈ سے ٹیک لگا گیا۔ عشا اس کی پشت پر بازو باندھے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ احان اپنے بھالو کو دیکھ کر جی جان سے مسکرایا اور پھر خود بھی سرخ ہوتی ہیزل بلو آئیز بند کر گیا۔ اگر ایس کے کی زندگی چاہتے ہو تو ٹھیک 12 بجے یہاں پہنچو۔ شہریار جو سوچوں کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا میسج کی ٹون پر موبائل کی جانب متوجہ ہوا، جہاں ٹوکسی گلائمر کے نام کے ساتھ یہ میسج جگمگا رہا تھا۔ شہریار نے گھڑی کی جانب نظریں دوڑائیں۔ 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھا اور اپنی جیکٹ پہننے کے بعد سنیکرز پہنتا اپنی گن بیلٹ میں لگانے کے بعد وہ گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھاتا باہر بڑھ گیا۔ شہریار نے ایک نظر ہاتھ میں پہنی ورسٹ واچ کی جانب دیکھا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ ریش ڈرائیونگ
کرتا بلڈنگ کے سامنے پہنچا تھا اور اب دیے گئے ایڈریس کے مطابق اس فلیٹ کے سامنے موجود تھا۔ اسے لاریب پر آج بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کو یا لاریب کو کچھ کر دے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر ڈور بیل بجائی، پر کوئی رد عمل نہ ہوا۔ اس نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی ڈور بیل بجائی، پر جواب ندادر تھا۔ شہریار نے جینز کی پاکٹ سے گلوز نکال کر ہاتھ میں پہنے، پھر فلیٹ کے لاک کو کھولنا چاہا۔ وہ حیران رہ گیا، فلیٹ کا لاک اوپن تھا۔ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ شہریار ساکت رہ گیا۔ لاؤنج میں سامنے چھوٹی سی ٹیبل پر کالے رنگ کا کیک پڑا تھا۔ شہریار ابھی کچھ سوچ پاتا جب ہیل کی ٹک ٹک سن کر وہ پیچھے مڑا۔ لاریب ہڈ کی کیپ سر پر چڑھائے ہڈ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ پھنسائے فلیٹ کے اندر داخل ہوئی اور پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کر کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ شہریار کی نظریں اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ لاریب نے ہڈ کی کیپ اتاری اور شہریار کی جانب مسکرا کر دیکھنے لگی۔ میجر اتنے بے وفا تو نہیں لگتے تھے۔ لاریب کی بات پر شہریار کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑنے لگا۔ پر تم تو میری سالگرہ بھی بھول گئے۔ خیر، جب تم اپنی محبت بھول سکتے ہو تو اس کی سالگرہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ لاریب خالی آنکھوں سے مسکرائی۔ Day 4 27 جنوری 2023 12:05 AM۔ دیکھو باتوں میں 5 منٹ اوپر ہو گئے، چلو آؤ کیک کاٹیں۔ لاریب شہریار کو اگنور کیے کیک کی جانب بڑھی، پر شہریار کو آتا محسوس نہ کر کے اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ شہریار بت بنا اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہریار، لاریب کے پکارنے پر شہریار نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا محض 15 منٹ آپ سب کچھ بھول کر میرے ساتھ پہلے کی طرح نارمل بیہیو کر سکتے ہیں؟ کہ اپنی زندگی کے 15 منٹ مجھے اپنی لاریب سمجھ کر دے سکتے ہیں؟ لاریب کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ شہریار اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ لاریب کی آنکھیں نم تھیں، شہریار کی آنکھیں بھی تیزی سے نم ہونے لگیں۔ اس کا دل کیا وہ سب کچھ بھول بھال کر آگے بڑھے اور سامنے کھڑی لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لے، پر نہیں، اگر اس لمحے وہ کمزور پڑ جاتا تو وہ لاریب کو کبھی بھی ارسٹ نہیں کر پاتا۔ تمہارا یہ لہجہ، تمہارا منت بھرا انداز میجر شہریار کو اب پاگل نہیں بنا سکتا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شہریار بے رخی سے کہتا باہر کی جانب بڑھنے لگا، جب ایک دم فلیٹ کی لائٹ بند ہوئی اور سامنے دیوار پر لگی بڑی سی LCD روشن ہوئی۔ میجر، اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو ایس کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لاریب کی سرد آواز سن کر شہریار نے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں ایس کے کی شیرک پر چاقو رکھا گیا تھا۔ ایس کے کو چھوڑ دو، شہریار گرایا۔ میری جانب قدم بڑھاؤ، لاریب سپاٹ لہجے سے بولی۔ میں 3 تک گنوں گی، اگر تم ادھر نہ آئے تو 3 گنتے ساتھ ہی ایس کے کی روح پرواز کر جائے گی۔ 1، لاریب سرد آواز میں بولی۔ شہریار نے اپنی سرخ آنکھیں بند کیں۔ 2، شہریار نے سرخ آنکھیں کھول کر اپنی مٹھیاں بھینجیں۔ 3، لاریب کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب شہریار لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی جانب بڑھتا اس تک پہنچا۔ لاریب نے ریموٹ سے بٹن دبانے پر LCD بند ہوئی اور فلیٹ روشنی میں نہا گیا۔ شہریار اور لاریب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ لاریب مسکراتی آنکھوں سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سپاٹ نظروں میں ایک بار پھر محبت کے جگنو چمکنے لگے تھے۔ شہریار اپنی آنکھوں سے جذبات چھپانے کی لاکھ کوشش کر رہا تھا، پر سامنے بھی لاریب کھڑی تھی جو اڑتی چڑیا کے پر گننا جانتی تھی۔ پھر شہریار کی آنکھوں میں اپنے لیے اب بھی جذبات کیوں نہ دیکھ پاتی۔ لاریب نے اپنا نازک ہاتھ بڑھا کر شہریار کا بھاری ہاتھ تھاما۔ شہریار نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا، پر لاریب نے زبردستی اس کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ میں چھری تھمائی اور خود اس کا ہاتھ پکڑے کیک کاٹنے لگی۔ شہریار سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، فلیٹ میں لاریب کی آواز گونجی۔ شہریار کی آنکھیں بھر آئیں، پر وہ اب بھی کچھ نہ بولا۔ لاریب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹتا ٹیبل پر گرا۔ لاریب امیر آج 22 برس کی ہو گئی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں آج بھی اس کے پاس کوئی اپنا نہ تھا۔ پچھلے 5 سالوں کی طرح آج بھی اس کے پاس کوئی اپنا نہ تھا، اور کیا ہو رہا ہے مجھے، میزبان کو کیا ہو رہا ہے آج؟
اور جو اس کا اپنا تھا وہ اس سے منہ موڑ چکا تھا۔ لاریب نے کیک کا چھوٹا سا پیس شہریار کے منہ کی جانب بڑھایا جو سرخ آنکھ کے لیے کھڑا تھا۔ کھا لو میجر، میں نے زہر نہیں ملایا، لاریب مسکرا کر بولتی اس کے لبوں کے قریب اپنا ہاتھ کرنے لگی۔ شہریار نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کیک کا پیس لاریب کے ہاتھ سے چھوٹتا دور جا کر گرا۔ لاریب نے ایک نظر کیک کو دیکھا پھر مسکرا کر شہریار کی جانب دیکھا۔ میجر، لاریب خالی نگاہوں سے بولی۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو تڑپ کر رہ گیا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، تمہارے چونچلے ختم ہو گئے ہیں، شہریار نے کہتے ساتھ دروازے کی جانب قدم بڑھانے چاہے۔ لاریب نے ایک دم اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ شہریار ایڑیوں کے بل پلٹا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا لاریب یکدم ہی اس کے سینے سے آ کر لگی اور مضبوطی سے اس کی پشت کے گرد ہاتھ باندھ لیے۔ شہریار ساکت رہ گیا۔ تڑپتا دل محبوب کی قربت پاتے پرسکون ہونے لگا۔ شہریار کے ہاتھ چاہتے ہوئے بھی اسے جھٹک نہیں پا رہے تھے۔ لاریب کا دل کر رہا تھا وہ شہریار کی خوشبو محسوس کر لے۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا پر وہ اپنا اختیار کھو گئی تھی۔ وہ شہریار کو اتنی زور سے پیچھے کھڑی تھی جیسے اسے خدشہ ہو آج کے بعد وہ شہریار کو کبھی محسوس نہیں کر پائے گی، اور کچھ خدشے اکثر درست ثابت ہوتے ہیں۔ میجر، جانتے ہو مجھے تمہارے وجود سے اٹھتی میجر، جانتے ہو مجھے تمہارے وجود سے اٹھتی سپاہی کی خوشبو سے عشق ہے۔ لاریب کی مدھم آواز شہریار کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ شہریار کو اپنی شرٹ بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹاکسی گلائمر میجر شہریار کے گلے سے لگی رو رہی تھی۔ شہریار بھی اپنا ضبط کھو چکا تھا۔ ایک باغی آنسو ٹوٹتا اس کی آنکھ سے گرا۔ مجھ سے نکاح کر لو میجر، لاریب نے اس کی پشت پر گرفت سخت کی۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر اسے دور کرنا چاہا۔ لاریب اور اس میں گھسی۔ پلیز، ٹاکسی گلائمر نے التجا کی۔ شہریار کو اپنی شرٹ اب تیزی سے بھیگتی محسوس ہوئی۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اس کا لہجہ گوا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی ہے۔ شہریار نے مکمل قوت لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ لاریب ایک دم پیچھے ہوتی ٹیبل سے ٹکرائی۔ ٹیبل زمین بوس ہوا۔ کالے رنگ کا کیک اپنی بے قدری پر زمین پر پڑا سوگ منانے لگا۔ شہریار اسے دیکھے بغیر باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ پلیز میجر، مجھے اپنا نام نواز دو، پھر چاہے پھانسی پر بھی لٹکا دینا، مجھے کوئی گلا نہیں۔ لاریب ایک دم شہریار کی جانب بڑھتے شہریار کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرخ بھیگی آنکھوں سے بولی، چٹاخ۔ فلیٹ میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ لاریب ایک دم اوندھے منہ گری۔ شہریار نے حیرانی سے دھندلی نگاہوں سے اپنے بھاری ہاتھ کو دیکھا، پھر سامنے اوندھے منہ گری لاریب کو دیکھا۔ شہریار کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ لاریب نے اسپاٹ چہرہ اٹھا کر شہریار کو دیکھا، پھر اسپاٹ نظریں لیے کھڑی ہو کر اپنے ہونٹ سے بہتا خون صاف کرنے لگی۔ شہریار ایک دم مڑتا دروازہ کھولے باہر نکلتا چلا گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے ایک زوردار پنچ گاڑی کو رسید کیا۔ ایک کے بعد ایک پنچ وہ اس ہاتھ سے گاڑی پر رسید کر رہا تھا جس ہاتھ سے اس نے کچھ منٹ پہلے لاریب کو تھپڑ مارا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ گاڑی بھی اس جگہ سے اندر دھنس چکی تھی، پر اب بھی وہ مسلسل گاڑی پر وار کر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلتے گر گئے تھے۔ ایک زوردار آخری پنچ اس نے گاڑی پر رسید کیا۔ خون کا ایک فوارہ اس کے ہاتھ سے نکلا۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹکتا گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ 1 AM۔ شہریار کی گاڑی کے جانے کی آواز سن کر لاریب نے کسی کو کال کرنے لگی۔ فون بند کر کے وہ ایک نظر فلیٹ کو دیکھ کر باہر بڑھ گئی، جس جگہ آج اس نے ایک اذیت ناک درد سہا تھا۔ میجر شہریار سے تھپڑ کھانا اذیت کی انتہا تھی، پر ابھی تو دنیا میں ہی قیامت باقی تھی۔ لاریب کا دل کر رہا تھا وہ خود کو کچھ کر لے۔ وہ زیادہ تر اپنی بائک کا استعمال کرتی تھی، پر آج اس نے گاڑی منگوائی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور آج کے دن کے شروعات میں ہی اس نے اس شخص سے تھپڑ کھایا تھا جس سے وہ عشق کرنے لگی تھی۔ اب آگے دیکھنا تھا آج اس نے کون کون سے درد سے آشنا ہونا تھا۔ لاریب کی آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے گرنے لگے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر آج وہ اپنا ضبط ایک بار پھر کھو چکی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے گال رگڑے اور ہاتھ بڑھا کر پلیئر آن کیا۔ جبڑے بھینچے گاڑی کی سپیڈ تیز سے تیز تر کرتی چلی جا رہی تھی۔ سانگ خود ہی پڑھ لیجیے گا۔
گاڑی میں تیز گانے کی آواز گونجنے لگی۔ لاریب کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں، پر اب اس نے آنسوؤں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ گاڑی میں سنگر کی آواز کے ساتھ ساتھ لاریب کی آواز گونجنے لگی۔ شاید یہ طریقہ آزما کر وہ خود کو ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھ سے نکاح کر لو میجر۔ لاریب کو اپنی کہی بات یاد آئی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ایک زوردار پنچ مارا اور شدت سے چیخی۔ کیوں؟ آخر وہ کیوں شہریار کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی؟ کس جذبے کے تحت اس نے شہریار سے فریاد کی تھی؟ وہ انا ذاتی تھی، آج اپنی انا کا محل خود ہی کیوں مسمار کر آئی تھی؟ لاریب کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب شہریار نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے قرب سے اپنی سرخ بھوری آنکھیں بند کیں۔ لاریب، تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اتنی بڑی غلطی کر گئی۔ اسے آہان کی بات آج شدت سے یاد آئی۔ سب کچھ جان کر بھی وہ میجر شہریار سے عشق کرنے کی غلطی کیسے سرزد کر گئی تھی؟ وہ تو ہر کام، ہر پلاننگ پرفیکٹ کرنے والی لڑکی تھی۔ پھر عشق میں کہاں کوئی پلاننگ چلتی ہے؟ یہ تو کسی الہام کی طرح دل میں نازل ہوتا ہے، جو انسان کو فرش سے عرش تک پٹکنے جو انسان کو عرش سے فرش تک پٹکنے پھر فرش سے عرش تک بٹھا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عشق مجازی کے تو محض دو ہی انجام ہوتے ہیں، یا تو انسان خود کو بھول جاتا ہے اور عشق حقیقی میں چلا جاتا ہے، پھر اسے اس دنیا سے، اس کے لوگوں سے کوئی غرض نہیں رہتا، یا پھر وہ پل پل مر کر بلا آخر قبر میں جا سوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا لاریب اور شہریار کی تقدیر نے ان کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا۔ لاریب نے شدت سے یہ الفاظ دہرائے، اس کے انگ انگ سے یہ آواز نکل رہی تھی۔ لاریب نے گانا آگے نہیں سنا اور پیچھے کر دیا۔ سنگر نے ایک بار پھر الفاظ دہرائے، زمین پہ نہ سہی تو آسماں۔ خیر، میں گانے ہی لگ گئی ہوں، خود ہی گا لیجیے گا۔ لاریب نے ایک دم بریک لگائی اور اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے گہرے سانس بھرنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے پلیئر بند کیا۔ اللہ! لاریب سس گئی۔ سر اب بھی اسٹیئرنگ پر تھا۔ میں تجھ سے میجر شہریار مانگتی ہوں۔ لاریب نے شدت سے دعا کی۔ اس دنیا میں ہمارا ملن ممکن نہیں، پر اس دنیا میں میں تجھ سے میجر شہریار کا ساتھ مانگتی ہوں۔ لاریب نے آنسو بہاتے سرگوشی کی۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں تجھ سے کچھ مانگ سکوں، پھر میجر شہریار تو پاک شخص ہے، لیکن یہ سب اب میرے اختیار میں نہیں رہا۔ مجھے اپنا وہ فرض شناس بندہ عطا کر دے۔ لاریب شہریار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں اس شخص کا نام لے کر اس دنیا سے جانا چاہتی تھی، تاکہ مرنے کے بعد میرے نام کے آگے اس کا نام لگایا جائے۔ جانتی ہوں جیسے ہی میں اریسٹ ہوں گی وہ مجھے پھانسی پر لٹکا دے گا، پر اللہ جی، اس نے میری فریاد نہیں سنی، تو ہی میری فریاد سن لے۔ وہ شخص قلیل مدت میں میری روح میں بس چکا ہے، مجھ سے دور ہونے کا خیال ہی سوانح روح ہے۔ مجھ سے سب لے لے، بس مجھے شہریار عطا کر دے، یہ دعا قبول کر لے۔ لاریب شدت غم سے رندی ہوئی آواز میں بولی۔ اچانک جینز کی پاکٹ میں پڑا اس کا موبائل ایک دم وائبریٹ ہونے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ایک لمبا سانس بھر کر کال یس کی اور فون کان سے لگا لیا۔ بولو، کیا خبر ہے؟ لاریب سرد لہجے میں بولی۔ تھوڑی دیر پہلے والی اذیت اب غائب تھی۔ میم، وائٹ ڈیول 1000 کے قریب لڑکیاں سمگل کرنے والا ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہر لڑکی محض 12 سے 15 سال کی عمر کی ہے۔ مقابل کی پریشان کن آواز پر لاریب نے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ میم، وہ لڑکیاں پارٹی کے بعد ہی سمگل ہونی تھیں۔ وہ کس طریقے سے لڑکیاں سمگل کرنے والا ہے، اس کی خبر میں حاصل نہیں کر سکا۔ مقابل کی پریشان کن آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ڈارک کو پتہ ہے؟ لاریب نے سوال داغا۔ نو میم، ان کو کال کی تھی، پر اس وقت وہ ریسیو نہیں کر رہے۔ مقابل مؤدب انداز میں بولا۔ لاریب نے گہرا سانس بھرا۔ میم، نیکسٹ کیا آرڈرز ہیں؟ فورس تیار رکھو، کچھ دیر تک آ رہی ہوں۔ گلائمر نے کہتے ساتھ کال کاٹی
اور لمبے لمبے سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے لگیں۔ سانسوں میں گھلتی گلابوں کی خوشبو محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولیں اور ارد گرد نظریں دوڑانے لگیں۔ جب اس کی نظر کچھ دور مزار پر ٹھہر گئی، اس کا ارادہ اب گھر جانے کا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی، پر مکانکی انداز میں اس نے اپنا پرس اور گاڑی کی چابی نکال کر گاڑی لوک کی اور قدم مزار کے جانب بڑھا دیے۔ یہ سب بے اختیار تھا، وہ نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، بس اس سے ایسا ہوتا جا رہا تھا۔ 1:40 AM۔ مزار کے صحن میں پہنچ کر لاریب نے ایک نگاہ ارد گرد دوڑائی۔ مزار کے دائیں جانب ایک بہت بڑا قبرستان تھا، جبکہ بائیں جانب مزار کے ساتھ نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ گھنے درخت رات کے اس پہر مصنوعی روشنیوں سے چمک رہے تھے۔ لاریب جھکی اور اپنے جوتے اتارنے لگی۔ جوتے اتار کے اس نے سائڈ پر رکھے اور ننگے پیر سردی کی ٹھنڈی رات میں وہ مزار کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ غائب دماغی سے مزار کے اندرونی حصے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ بیٹا، وہ عجیب سے تناؤ کے ساتھ واپس پلٹنے لگی جب کسی کی آواز نے اس کے قدم ساکت کیے۔ لاریب نے پلٹ کر دیکھا، نورانی چہرے والے ضعیف قدم بڑھاتے اس کی جانب آ رہے تھے۔ جب یہاں تک آ ہی گئی ہو تو نوافل ادا کر کے جاؤ۔ بزرگ شاید مزار میں ہی رہتے تھے۔ زندگی ہر کسی کو یہ مہلت نہیں دیتی۔ ایک بار پھر وہ گویا ہوئے اور لاریب کے قریب سے گزرتے گئے اور اپنے حجرے کی جانب بڑھ گئے۔ لاریب گمسم کھڑی اس دروازے کو دیکھنے لگی جہاں وہ اندر بڑھے تھے۔ پھر پلٹ کر اس نے سامنے دیکھا، وہ تنہا کھڑی تھی۔ ہولے ہولے قدم بڑھاتی وہ نل کے قریب بڑھنے لگی جو وضو کے لیے بنایا گیا تھا۔ لاریب کے پاس کوئی چادر نہ تھی، ایک سٹرولر ہی تھا۔ وہ گرم سٹرولر کو نماز کے سٹائل میں لپیٹتے 4 نوافل کی نیت باندھ چکی تھی۔ لاریب اب آنکھیں بند کیے سلام پھیر رہی تھی۔ اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حقیقت میں اب اسے اپنی کیفیت سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنا چاہا، پر دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اسے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ خوشبو جانی پہچانی تھی۔ آخر اپنے باپ کی خوشبو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ پھولی سانس سے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں، پر اس کے ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کئی منٹ وہ ساکت بیٹھی اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے پاس تو مانگنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ اسے ہاتھ پھیلائے بیٹھے نہ جانے کتنے منٹ گزر گئے تھے، پر وہ اب بھی گمسم بیٹھی تھی۔ اسے اپنی ذات خالی محسوس ہو رہی تھی۔ وہی دھڑکنیں جو پہلے تیز ہوتی چلی جا رہی تھیں، اب یوں محسوس ہو رہا تھا آہستہ آہستہ دھڑکنیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ! لاریب کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ میں تجھ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ جانتی ہوں گناہوں کی ایک دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں، پر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ تبھی لوگوں کے خون سے رنگے ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے بیٹھی ہوں۔ 2 جہانوں پر اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ میرے ہر اپنے پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ جو اپنے اس دنیا میں نہیں رہے ان کی آگے کی منزلیں آسان فرما، میری مدد فرما۔ بس اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ میری بھی آگے کی منزلیں آسان فرمانا۔ لاریب ایک دم چونکی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ الفاظ اس کے دل سے خود بخود نکل رہے تھے۔ میجر شہریار کو اپنا فرض پورا کرنے کا حوصلہ دے اور مجھے میجر شہریار کے مقابل آنے کا حوصلہ دے۔ آمین۔ لاریب جانتی تھی اب اگر تھوڑی دیر کے لیے اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی رہی تو اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ سو جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ باہر کی جانب قدم بڑھاتی، سامنے چلتے دیوں نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر آئی۔ نیچے رکھا گیا ایک بند دیا اٹھا کر اس نے دوسرے دیے سے روشن کیا اور جلتے ہوئے شعلے کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ شعلہ ٹمٹماتا ہوا بند ہونے کے در پر تھا اور لاریب کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دم وہ شعلہ اپنے معمول پر آیا اور لاریب کی دھڑکنیں بھی معمول پر آ گئیں۔ وہ دیا دوسرے دیے کے ساتھ رکھے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ 2:15 AM۔ لاریب سرخ انگارہ آنکھیں لیے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے اوپر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گاڑی کی چابی اور باقی چیزیں بیڈ پر رکھیں اور اسٹڈی ٹیبل کی جانب اپنا رخ کیا۔ ڈرور سے ڈائری نکالنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ کر پین پکڑے کچھ لکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔
شہریار کے نام کی انگوٹھی اب بھی اس کی انگلی میں موجود تھی۔ ایک قرب زدہ مسکراہٹ سے وہ مسکرائی اور ڈائری میں چند الفاظ اور تحریر کرنے کے بعد اس نے ڈائری بند کر کے ٹیبل کی ڈرار میں رکھی۔ پھر حسرت بھری نگاہوں سے اس نے شہریار کی پہنائی گئی رنگ کو دیکھا اور اپنے لب اس پر رکھ دیے۔ کئی سیکنڈ بعد اس نے وہ رنگ اپنی انگلی سے اتاری اور ڈائری کے اوپر رکھ کر الماری کی جانب بڑھ گئی۔ لاریب نے اپنے مخصوص بیگ نکالا جس میں ٹاکسی گلائمر کا کاسٹیوم موجود تھا اور اسے کندھے پر لٹکائے نظر پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی، نظر بھر کر ایک بھرپور نگاہ لٹکائے اسے کندھے پر لٹکائے ایک بھرپور نگاہ اپنے کمرے پر ڈالی۔ اچانک اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے پسندیدہ عطر پر پڑی۔ لاریب ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی بلیک اوتھ کی ڈبی اٹھا کر لگانے لگی، پھر ڈبی کو احتیاط سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ آج وہ وائٹ ڈیول کو ہر طرح سے مات دینا چاہتی تھی۔ 2:25 AM لاریب نے احتیاط سے منال بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سارے کمرے میں مدھم سی سبز روشنی موجود تھی۔ منال بیگم بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ لاریب قدم بقدم چلتی منال بیگم کے پیروں والی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ منال بیگم ہنوز آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اس بات سے انجان کہ ان کی بیٹی کا دل لمحہ بہ لمحہ ساکت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لاریب نے سرد پڑتے ہاتھوں سے منال بیگم کے دونوں پیر تھامے اور اگلے ہی لمحے اپنی پیشانی ان کے پیروں سے ٹکا گئی۔ آئی ایم سوری مما، آپ کی بیٹی ایک اچھی بیٹی ثابت نہیں ہو سکی، ایک مشہور زمانہ مجرم ہے، اس کے ہاتھ کتنے ہی لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ لاریب کی آنکھوں سے آنسو پھسلا، وہ خود کو سنبھالتی اٹھی اور منال بیگم کی جانب آئی۔ لاریب منال بیگم پر جھکی اور ان کی پیشانی پر اپنے سرد پڑتے ہونٹ رکھ گئی۔ اللہ آپ کو حقیقت جاننے کا حوصلہ اور میرے لیے صبر دے، لاریب کے دل سے آواز آئی۔ پھر وہ سرعت سے پلٹتی کمرے کیا گھر سے ہی باہر نکلتی چلی گئی۔ 2:50 AM لاریب پرسکون ہوتی ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ اب اڈے پر جانے کے بعد تھا۔ احان کو اس نے ایک بار کال کی پر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ وہ رات کو ہی تو آیا ہے، اس نے احان کو دوبارہ کال نہیں کی تھی۔ اس نے سب خود ہینڈل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اڈے پر جانے کے بعد اس نے فورس چیک کرنی تھی، پھر یہ پتہ لگانا تھا فی الحال اسمگل ہونے والی کچھ چھوٹی چھوٹی ماؤں کے لخت جگر کو اس درندہ صفت انسان نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ لاریب نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ جب ڈیش بورڈ پر پڑے اپنے موبائل کی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر دیکھتے گاڑی کی بریک بے ساختہ تھی۔ پرسنل نمبر والا اس کا پرسنل موبائل تو اس کی جیب میں پڑا تھا۔ یہ وہ موبائل تھا جو ٹاکسی گلائمر کے زیر استعمال تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور کال یس کرتی کان سے لگا گئی۔ امید ہے بالکل ٹھیک نہیں ہوگی تم، دا ٹاکسی گلائمر۔ وائٹ ڈیول کی مسکراتی آواز پر لاریب نے ضبط سے اپنی منڈیاں بھیجی۔ تم اور تمہاری سائلنٹ اسٹارم فورس جن لڑکیوں کو میرے تمام اڈوں پر ڈھونڈ رہے ہو، وہ تم لوگ کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ ہر بار تم اور ڈارک میرا نقصان نہیں کروا سکتے، وائٹ ڈیول پھنکارا۔ کیوں؟ تم نے انہیں کیا آسمان میں چھپا دیا ہے یا زمین میں گاڑ دیا ہے؟ لاریب نے اس سے اگلوانے کی کوشش کی، پر سامنے بھی واصف علی تھا جس کا دماغ ہی شیطانی تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ وائٹ ڈیول کہا لگا کر لاریب کی بے بسی سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ لاریب نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ اس کا دماغ تو پہلے ہی بہت گھوما ہوا تھا۔ تم نے اور ڈارک نے میرا پہلے بھی بہت نقصان کروایا ہے، تم دونوں کو مارے بغیر تو میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، وائٹ ڈیول مکروہ مسکراہٹ سے بولا۔ لاریب نے ایک گہرا سانس بھرا اور اس کی اور ڈارک کی زندگی مانگ رہا تھا۔ ناممکن، لاریب تنفر سے بولی۔ پھر وہ لڑکیاں بھی میری قید سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ وہ میرے ہی بنگلے میں ہیں۔ وائٹ ڈیول کے ایک بار پھر کہا لگانے پر لاریب نے سرخ ہوتی آنکھیں بند کی۔ تمہیں کیا لگا کہ میں یوں ہی ان کو اسمگل کر رہا تھا؟ نہیں،
میرا اصل مقصد تو تم دونوں کو بل سے باہر نکالنا تھا۔ میں نے ہر جگہ خود ہی یہ خبر پھیلائی کہ پارٹی میں اس سمگل ہونے والی چیز کا اعلان کروں گا، اور تمہاری فورس کے بندے میری پارٹی میں بھیس بدل کر آئے، اور اتنی سیکیورٹی کو پتہ نہ چلے جو صرف تمہارے لوگوں کا انتظار ہی کر رہی ہو۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وائٹ ڈیول کی بات پر لاریب نے اپنی پیشانی مس لی۔ وہ وائٹ ڈیول کے ٹریپ میں آ چکے تھے۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہاری جان تو میں خود لوں گی، لاریب غصے سے دھاڑی۔ ہاں ہاں ہاں، فی الحال جان لینے کی نہیں دینے کی بات کرو، وائٹ ڈیول پھنکارا۔ فوراً ڈارک کو لے کر میرے بنگلے پہنچو، بنا کسی ہوشیاری کے۔ جتنی دیر تم دونوں یہاں آنے میں لگاؤ گے اتنی ہی لڑکیاں اپنی عزت۔ بکواس بند کرو، لاریب دھاڑی۔ اگر تم نے کسی کو بھی ہاتھ لگایا تو میں، لاریب کی بات ابھی منہ میں ہی رہ گئی جب واصف علی نے کال کاٹ دی۔ واصف علی کے بنگلے کا لاریب جانتی تھی، ادھر ہی تو وہ اکثر رہا کرتا تھا، بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ ادھر ہی تو وہ عیاشی کرتا تھا۔ لاریب نے زور سے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا، پھر ایک فیصلہ کرتی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ 3 AM 10 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کے بعد لاریب کی گاڑی بنگلے کے سامنے تھی۔ گارڈز ایک دم الرٹ ہوئے۔ وہ احان کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کے پاس تو اب اس کا بھالو تھا، وہ اپنے بھالو کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، پر لاریب کے پاس کون تھا؟ شہریار۔ وہ تو خود اس کو مارنا چاہتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، آنکھیں بے تاثر ہو گئیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور گلائمر نے بھاری شوز میں مکید پاؤں باہر نکالے، پھر اپنی ہری آنکھوں سے گارڈز کو دیکھا۔ اس اکیلی لڑکی کا ہی اتنا خوف تھا، وہ سب ایک دم پیچھے ہٹے۔ گلائمر نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا اور بنگلے کے اندر بڑھ گئی۔ ماحول میں چھائی مکمل خاموشی کو گلائمر کے بھاری بھوٹوں کی آواز نے توڑا۔ آؤ آؤ، مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گی۔ وائٹ ڈیول سامنے بڑی سی کرسی پر ہاتھ میں سگار تھامے بیٹھا بولا۔ لاریب خاموشی سے کئی فٹ کے فاصلے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اصل میں اس کی نظریں تو گارڈز کی پوزیشن حفظ کرنے میں مصروف تھیں۔ بالآخر وہ کچھ سوچ کر ہی یہاں آئی تھی۔ گو، واصف علی نے اشارہ کیا تو ایک باڈی گارڈ آگے بڑھتا گن ریلوڈ کیے لاریب پر تان گیا۔ گلائمر کی آنکھیں مسکرائیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وحشت سے بھرپور کہے پورے بنگلے میں گونجنے لگے۔ واصف علی کا سگار لبوں کو جاتے جاتے رک گیا۔ اسے لگا اپنے سامنے موت کو دیکھ کر گلائمر پاگل ہو گئی ہے۔ واصف علی کے ساتھ ساتھ باقی کے گارڈز بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو اپنے ہوڈ کی کیپ پیچھے کھسکا چکی تھیں۔ گلائمر نے ہوڈ کی کیپ پیچھے کھسکانے کے بعد ہاتھ بڑھا کر ماسک اتارا۔ اس کا چہرہ اب بھی نیچے تھا، اور کیپ ہونے کی وجہ سے واصف علی اب بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکتا تھا۔ لاریب نے اب کیپ اتاری اور نیچے پھینک دی۔ واصف علی یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں حیرت در حیرت تھی۔ لاریب نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک آنکھ سے لینس نکال کر پھینکا، پھر دوسری آنکھ سے لینس نکال دیا۔ اب وہ اپنے اصلی روپ میں واصف علی کو دیکھ رہی تھی۔ پہچانا مجھے؟ ویسے امید ہے بھولے تو نہیں ہوگے۔ لاریب کی آنکھیں شکاری کی مانند اپنا شکار دیکھ چمک رہی تھیں۔ تم ٹاکسی گلائمر ہو؟ واصف علی کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے کمزور اور بے معنی سمجھ کر وہ بھول گیا تھا، وہ اس روپ میں اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں اپنی جان دینے آئی ہوں؟ لاریب نے وحشت سے بھرپور کہکہا لگا کر کہا۔ نہ واصف علی، تم نے غلط سمجھا۔ میں تو تمہیں یہاں اپنے ہاتھوں سے مارنے آئی ہوں۔ میجر شہریار کو تو تمہارا سچ پتہ چل چکا ہے، پر میں تمہارا انجام اپنے ہاتھوں کرنے آئی ہوں۔ اپنے خاندان کی ایک ایک تکلیف کا بدلہ لینے آئی ہوں۔ لاریب نے کہتے ساتھ گن نکالی اور واصف علی کا نشانہ لے لیا۔ واصف علی ہوش میں آتا پھرتی سے پیچھے ہٹا اور ایک گولی اس کا بازو چیر چکی تھی۔ یو آل فولز، کھڑے کیا ہو، اٹیک کرو۔ واصف علی اپنے بازو کو پکڑے دھاڑا تو ایک دم ہوا میں گولیوں کی دھڑ دھڑاہٹ گونج اٹھی۔ وہاں کھڑا ہر گارڈ اور ماہر فائٹر لاریب پر جھپٹے۔ لاریب کی ٹریننگ ایک SST کمانڈو سے بھی سخت تھی۔ وہ ان سب کا مقابلہ آسانی سے کر سکتی تھی، پر اسے تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ وائٹ ڈیول کی فورس میں بھی عام فائٹرز نہ تھے۔ آخر جب وہ خود آرمی کا بڑا آفیسر تھا، اس کی فورس کے فائٹر بھی لاریب کی ٹکر کے تھے۔ وہ اکیلی، جبکہ وہ گارڈز بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ لڑتے لڑتے ایک دم لاریب کی سسکی نکلی۔
اڑتا ہوا چاقو اس کے ٹانگ میں آ کر پیوست ہوا۔ وہ جو مہارت سے نشانہ لیتی آدھے سے زیادہ گارڈز کو موت کے گھاٹ اتار گئی تھی، چاقو لگنے پر ایک دم لڑکھڑا گئی۔ مزار پر ایک چھوٹی دیوار پر رکھا دیا ایک دم ٹمٹمایا، پر پھر آگ کا شعلہ معمول پر آ گیا۔ اس کی نظریں واصف علی کی جانب تھیں، جو گولیوں کی بوچھار سے بچتا اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لہریب نے ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگ میں پیوست چاقو نکالا اور واصف علی کی پشت کا نشانہ لیا۔ واصف علی جو اوپر جانے کے لیے بڑھا تھا، ایک دم نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ لہریب ہر کسی کو چھوڑے واصف علی کی جانب شیر کی طرح بھاگی۔ واصف علی اس کو اپنی جانب آتے دیکھ پیچھے کھسکنے لگا۔ اس سے پہلے لہریب لپک کر واصف علی پر جھپٹتی، پیچھے سے کسی نے آ کر اس کا گلا پکڑا۔ لہریب اپنی کونی سے اسے مارتی اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھے اس کی گردن پیچھے کر چکی تھی۔ ہڈیوں کی چڑچڑاہٹ کی آواز گونجی اور وہ شخص زمین بوس ہوا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک جنون تھا جو ختم واصف علی کو ختم کرنے کے بعد ہی ہونا تھا۔ ایک اور گروہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ ماہر فائٹر کی طرح ان پر جھپٹی تھی۔ اسے اپنی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا، اس نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھے تو بس وہی مناظر جب اس کے اپنوں کی میتیں اس کے سامنے پڑی تھیں۔ کانوں میں آواز گونج رہی تھی تو اسد کی اور شہریار کی۔ شہریار کے زہر خند الفاظ اس کے دماغ پر حاوی ہو رہے تھے۔ 3:15 AM۔ شہریار 2 سے 3 گھنٹے گاڑی سڑکوں پر گھمانے کے بعد گھر آیا تھا۔ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لاؤنج کی راہداری میں پڑا واز ایک دم اس کے ٹکرانے سے زمین بوس ہوتا چکنا چور ہوا۔ وہ واز کے چکنا چور ہونے کو کیا جانتا، اس کا تو دل پھٹ گیا تھا۔ اس کا تو دل ہی چکنا چور ہوا پڑا تھا۔ شہریار ہر چیز کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں گھسا اور دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ لمبے لمبے سانس بھرتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ ایک دم وہ چیخا اور ڈریسنگ پر پڑی ساری چیزیں زمین بوس ہوئیں۔ کیوں؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں کہاں جاؤں؟ شہریار پوری قوت سے دھاڑ رہا تھا۔ ہاتھ سے بھر بھر خون بہتا زمین کو رنگین کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ شہریار نے اپنی جیکٹ اتار کر اسے زور سے زمین پر پٹخا۔ وہ اس وقت پاگل ہو رہا تھا۔ جیکٹ کے زمین پر پٹکے جانے پر شہریار کی جیکٹ سے کوئی چاندی نما چیز نکلتی دور جا کر گری۔ کچھ گرنے کی آواز پر اور جیکٹ سے کوئی چیز نکلتے دیکھ شہریار ایک دم ٹھنڈا پڑتا کرسی کی جانب دیکھنے لگا، جہاں ایک USB پڑی کمرے میں لگے بلب کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ شہریار، عارض نے جو زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر اسے آواز لگائی۔ عارض اور ملائکہ کی آنکھ تو کانچ ٹوٹنے کی آواز پر ہی کھل گئی تھی۔ وہ محتاط ہوتے باہر نکلے، پر سامنے خون کے قطرے دیکھ وہ حیران رہ گئے۔ ابھی وہ کوئی نتیجہ اخذ کرتے کہ شہریار کے چیخنے اور چیزوں کے زمین بوس ہونے کی آواز سن کر وہ دونوں اس کے کمرے کی جانب بھاگے۔ اب وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ شہریار، دروازہ کھول، عارض دھاڑا۔ جاؤ ڈپلیکیٹ کی لے کر آؤ۔ عارض کی بات سن کر ملائکہ ایک دم بھاگی، پر اس کے مڑنے سے پہلے ہی شہریار دروازہ کھول چکا تھا۔ تو ٹھیک ہے؟ عارض پریشانی سے اس کی سرخ روئی روئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار نے محض سر اس بات میں ہلایا اور کرسی کے قریب جا کر USB اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ عارض نے سوال کیا۔ شہریار نے کندھے اچکا دیے۔ کہاں سے آئی ہے؟ عارض نے دوسرا سوال داغا۔ شہریار نے پھر کندھے اچکائے۔ اس وقت وہ بولنے کی کنڈیشن میں ہرگز نہ تھا۔ جاؤ ملائکہ، لیپ ٹاپ لے کر آؤ۔ عارض کے آرڈر پر ملائکہ 2 منٹ میں لیپ ٹاپ لیے حاضر ہوئی۔ عارض نے USB لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کی۔ USB میں صرف 2 فولڈرز بنے تھے، ایک ٹیکسٹ فائل تھی، دوسرا ایک ویڈیو۔ عارض کے بیٹھنے پر شہریار بھی بیٹھ گیا۔ عارض نے ہاتھ بڑھا کر ٹیکسٹ فائل اوپن کی۔ یہ وہ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے میری بہن، پھر میرا بھائی اور پھر باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہی خفیہ راز ہے جس کی وجہ سے میں ٹاکسک گلیمر بننے پر مجبور ہو گئی۔ عارض نے شہریار کے چہرے کی جانب دیکھا جو ناسمجھی سے سامنے لکھی تحریر پڑھ رہا تھا۔ پر اب وقت آ گیا ہے اس کو ایک ایماندار انسان کے ہاتھ سونپ دیا جائے، جو دوسروں کی طرح نا انصافی نہیں کرے گا، جو ہر حال میں اپنا فرض پورا کرے گا۔ اور صحیح انسان تم ہو، صرف اور صرف تم ہو میجر شہریار۔ تمہاری لاریب۔ آخر پر یہ الفاظ پڑھ کر ملائکہ کے ساتھ ساتھ عارض بھی چونک گیا تھا۔ ویڈیو پلے کرو۔ شہریار کی آواز پر عارض اسبات میں سر ہلاتا ویڈیو پلے کر گیا۔
کمرے میں بیٹھے 3 نفوذ بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل واصف علی، شہریار نے بے یقینی سے کہا، وہی وائٹ ڈیول ہے، ملک کا محافظ ہو کر اس کی جڑوں کو کھوکھلا وہی کر رہا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد شہریار کے ساتھ ساتھ عارض اور ملائکہ کو بھی دلی افسوس ہوا۔ پہیلی سالو ہو چکی تھی۔ سائلنٹ اسٹارم گینگ کا وجود میں آنا سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ ابھی وہ لوگ کچھ بولتے اس سے پہلے ہی شہریار کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ شہریار نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا، پر سامنے خبر سن کر شہریار کے ہاتھوں موبائل چھوٹتا زمین بوس ہوا۔ عارض، فوراً ٹیم کو بلواؤ۔ شہریار کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ وائٹ ڈیول کی گینگ میں موجود اپنی ٹیم کے ممبر سے جو بات اسے پتہ چلی تھی وہ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ لاریب اکیلی واصف علی کے بنگلے میں موجود ہے۔ بی کوئک۔ شہریار کی دھار پر ملائکہ بھی باہر بھاگی۔ بالآخر وقت آ گیا تھا عشق اور فرض کے ٹکرانے کا۔ وہ منٹ کی دیر کیے بنا واشروم میں جا کر بند ہوا۔ 3:30 AM۔ مسلسل بجتی فون کی گھنٹی پر احان کی آنکھ کھلی۔ اس نے مندھی آنکھیں کھولیں۔ عیشا اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے موبائل پکڑا اور خاص آدمی کا نمبر دیکھ کان سے لگایا۔ موبائل کان سے لگایا۔ کیا؟ مقابل کی بات سن کر احان نے عیشا کو ایک جھٹکے سے بیڈ پر لٹایا۔ ایک دم پٹکنے والے انداز پر عیشا کی آنکھ کھلی۔ احان تیزی سے بیڈ سے اتر رہا تھا۔ جی سر، میم نے کہا تھا وہ کچھ دیر تک پہنچ رہی ہیں، پر وہ ابھی تک نہیں آئیں۔ آپ کو کب سے کالز کر رہا ہوں پر آپ نے ریسیو نہیں کی، تو میں نے ان کی لوکیشن ٹریس کی ہے۔ موبائل کی لوکیشن واصف علی کے بنگلے کے باہر شو ہو رہی ہے۔ مقابل نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عیشا کی سنگت میں اسے پتہ ہی نہ چلا وہ اتنی پرسکون نیند کیسے سو گیا۔ ایک عرصے بعد وہ پرسکون ہو کر سویا تھا۔ اب اس پرسکونی کا نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ محض کچھ گھنٹوں کی نیند اسے کہاں لے آئی تھی۔ میں آ رہا ہوں۔ احان نے کال کاٹی اور عیشا کو نظر انداز کیے باہر بھاگا۔ ہان؟ عیشا نے حیرت سے اسے دیکھا جو رات کے پہر نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ ہان کہاں جا رہے ہیں؟ عیشا اس کے پیچھے بھاگی جب وہ اس کی بات نظر انداز کرتا بھاگتا ہوا مینشن کا گیٹ عبور کر گیا۔ اس سے تو بس یہ یاد تھا لاریب اکیلی بنا کسی فورس کے واصف علی کے بنگلے میں ہے۔ عیشا حیرت سے آدھی سیڑھیوں میں کھڑی گیٹ کو تکنے لگی جہاں سے احان ابھی گیا تھا۔ یہاں سے مطلب جس کا دل تھوڑا نازک ہے وہ یہاں سے نہ پڑے، اس سے آگے والی سین سکپ کرتے۔ بالآخر اس نے وہاں کھڑے آخری گارڈ کے سینے میں گولیاں اتاریں اور واصف علی کی جانب مڑی جو آدھی سیڑھیوں پر تھا۔ لاریب نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا۔ واصف علی لڑ کھڑایا اور سیڑھیوں پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پانے پر وہ سیڑھیوں کے سٹیپ سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اب وہ تکلیف سے دورہ ہوتا کرا رہا تھا۔ لاریب ہاتھ میں گن تھامے اس کی جانب گن کر گئی۔ اس نے گن کو ریلوڈ کر کے واصف علی کا نشانہ لینا چاہا، پر پورے بنگلے میں ایک دم بھاری بوٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ پیچھے سے آتی آواز پر اس کے ہاتھ اور وہ خود ساکت ہو گئی۔ 3:45 AM۔ پٹ یور گن ڈاؤن۔ شہریار کی بھاری آواز سن کر اس نے ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شہریار دائیں جانب مکمل آرمی یونیفارم میں کھڑا تھا۔ لاریب کے دل نے جو خواہش کی تھی کہ وہ کبھی شہریار کو آرمی یونیفارم میں دیکھ پائے، آج اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی، پر اس طریقے سے پوری ہوئی تھی کہ لاریب امیر کا دل بند ہونے لگا تھا۔ شہریار پٹی میں جکڑے ہاتھ سے گن اس پر تانے کھڑا تھا۔ لاریب کی آنکھیں سرد تھیں، پر اندر جو غم و اذیت کا طوفان برپا تھا وہ صرف لاریب اور اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ شہریار کے پیچھے ملائکہ، عارض اور ان کی پوری ٹیم ہاتھوں میں رائفل تھامے کھڑی تھی۔ عارض اور ملائکہ بھی آج آرمی کے یونیفارم میں ملبوس تھے۔ لاریب نے شہریار کو دیکھا، پھر اپنا چہرہ موڑے سامنے درد سے تڑپتے واصف علی کو دیکھنے لگی۔ لاریب کی گن اب بھی واصف علی کی جانب تھی اور شہریار کی گن اور باقی سب کی رائفلوں کا رخ لاریب کی جانب تھا۔ لاریب، سرنڈر یور سیلف۔ شہریار نم آنکھوں سے دھاڑا۔ شہریار کے دھاڑنے پر لاریب نے آئی برو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو مذاق اچھا کر لیتے ہو۔ پلیز لاریب سرنڈر کر دو۔ شہریار التجائیہ لہجے میں بولا۔ اگر لاریب سرنڈر کر لیتی ہے تو وہ اسے ہر چیز سے بچا لے گا۔
پر اگر اس نے سرنڈر نہ کیا تو شہریار کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا، جو شہریار کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، بس سرنڈر کر دو۔ شہریار کے نم لہجے پر پیچھے کھڑی ساری ٹیم اپنی سینئر کی تکلیف پر تڑپ کر رہ گئی۔ بہت دیر کر دی میجر، لاریب شہریار کے اس روپ کو نظر بھر کر دیکھتی نم لہجے میں گویا ہوئی۔ شہریار نے قرب سے آنکھیں میچ کر کھولیں، لاریب کو دیکھا جو جگہ جگہ سے خون آلود لباس میں کھڑی تھی۔ گن کا رخ اب بھی اد مرے واصف علی پر تھا۔ لاریب آئی سیڈ پٹ یور گن ڈاؤن۔ لاریب کو ٹریگر پر دباؤ بڑھاتے دیکھ شہریار اب کی بار اذیت سے چیخا۔ وہ تڑپ رہا تھا، اسے اپنے عشق اور فرض میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ لاریب سرنڈر کرنے کو تیار نہ تھی۔ زندگی شہریار کے لیے بہت بے رحم ثابت ہوئی تھی۔ ایک طرف اگر وہ اپنا فرض پورا کرتا تو اپنے عشق سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتا، دوسری جانب اس کے لیے اس کا فرض، اس کی وردی ہی سب کچھ تھی۔ لاریب نے سرد نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے فضا میں گولی کی آواز گونجی، ٹھا۔ لاریب کی گن سے گولی نکلتی سامنے تڑپتے واصف علی کے سر کے آر پار ہو گئی۔ لاریب، شہریار شدت غم سے چلایا، ہاتھ میں پکڑی گن کے ٹریگر پر ایک کے بعد ایک بار دباؤ بڑھا، ٹھا ٹھا۔ فضا میں اچانک دو گولیوں کی آواز گونجی۔ وہاں کھڑا ہر ایک شخص کا دل ہول کر رہ گیا۔ لاریب کو مسلسل دو جھٹکے لگے، لوہے کی گرم سلاخ اسے اپنے دل کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ لاریب نے اپنے دل کے مقام کی جانب دیکھا، خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ پھر اس نے شہریار کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھیں۔ درد بہت شدید تھا، درد کی تاب نہ لاتے اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ میجر شہریار نے اپنے فرض کو چنا تھا، اپنے عشق پر اپنے فرض کو ترجیح دی تھی۔ وہ ہر چیز کی توقع کر سکتی تھی، حتیٰ کہ اپنے مرنے کی بھی، پر شہریار اس پر گولیاں چلائے گا اس بات کی توقع اس نے کبھی نہ کی تھی۔ شہریار پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ لاریب کو دیکھ رہا تھا، جو اسی بھوری نم آنکھوں سے ہی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دور مزار پر جلتا دیا ہوا کے دوش پر بری طرح ڈگمگانے لگا، گویا اس کے بجھنے کا وقت آن پہنچا ہو۔ لاریب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، نظریں اب بھی سامنے آرمی کے لباس میں کھڑے میجر شہریار پر جمی تھیں۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے لاریب کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں کیا نہ تھا، درد، اذیت، مان ٹوٹنے کا ملال۔ اس شخص نے آج اس کے دل پر دو گولیاں ماری تھیں، جس کو بچانے کے لیے لاریب نے خود پر گولی کھائی تھی۔ شہریار کے ہاتھوں سے گن چھوٹتی فرش پر گری، لاریب کا وجود ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ شہریار کا ضبط یہیں تک تھا۔ وہ ایک دم لاریب کی جانب لپکا، آنسو بہتے اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ لاریب کی عزت سے بھرپور مسکراہٹ دیکھ کر ملائکہ، عارض، وہاں کھڑا ہر ایک شخص تڑپ کر رہ گیا۔ لاریب، شہریار اس کے زمین بوس ہونے سے پہلے اس تک پہنچا اور ایک ہی جست میں اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ لاریب، شہریار کے آنسو اپنے چہرے پر محسوس کر کے لاریب نے اکھڑتے سانسوں سمیت تکلیف سے دوہرے ہوتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ لاریب لمحہ بہ لمحہ بڑھتی تکلیف کو سہنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ شہریار، لاریب نے ڈولتی سانسوں سے اس کا نام لیا۔ لاریب رونا چاہتی تھی، وہ شہریار کے ساتھ اس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، پر زندگی بہت بے رحم تھی، وہ اسے اتنی مہلت دینے پر تیار نہ تھی۔ تم نے سرنڈر کیوں نہیں کیا؟ شہریار کی آنکھوں سے گرم سیال جاری تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا میجر، تم اب مجھے خود قبر، لاریب نے ہچکی بھری، آنسو تیزی سے گر رہے تھے، قبر میں اتارو گے؟ لاریب نے جملہ مکمل کیا۔ شہریار نے نفی میں سر ہلا کر اس کا وجود اٹھانا چاہا، جب اس کی سسکی نکلی۔ لاریب کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی، دماغ اندھیرے میں ڈوبنے لگا تھا۔ آنکھوں پر ظلم نہ کرو میجر، ان آنکھوں پر ظلم نہ کرو میجر، مجھے تمہاری ان کالی آنکھوں سے عشق ہے۔ لاریب کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن کر شہریار بلک بلک کر رونے لگا۔ لاریب کو اپنے ارد گرد شہریار، ملائکہ اور عارض کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پھر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ خبردار، میں کوئی ٹریٹ نہیں دوں گا، جیتتی تم ہو، پلینٹی مجھے پڑ جاتی ہے۔ زریاب بھائی نے دیکھ لیا تو ابھی رخصت کروا کر لے جائیں گے۔ اس کے سامنے ہر چیز فلم کی مانند چلنے لگی، اپنی فیملی کے ساتھ رہنا، احان سے دوستی، ابیہا کا قتل،
فرقان گیلانی کا اس کی زندگی میں آنا، اسد کا قتل ہونا، لاریب کا اسے قتل کرنا، جیل جانا، پھانسی کی سزا ملنا، اہان کا لاریب کی مدد کرنا، اس کا ٹاکسی کلائمبر بننا، اور پھر اس کی زندگی میں میجر شہریار کا آنا، اس کے دل میں اپنے پیار کی کومپل لگانا۔ سم بلیک روزز فار مائی بلیک روز۔ لاریب کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بند آنکھوں سے ہچکی بھری، شہریار کے ساتھ بتایا، اسے ایک ایک لمحہ دکھنے لگا۔ پھر وہ اذیت ناک منظر، شہریار کا اس سے بدزن ہو جانا۔ لاریب کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا، تکلیف بڑھ گئی، اسے بے حد تکلیف تھی، اس لیے نہیں کہ وہ مر رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ شہریار کے ہاتھوں مر رہی تھی۔ ٹھا اس کے سامنے اب وہ منظر لہرایا جب شہریار نے اسے گولیاں ماری تھیں۔ لاریب کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا اور اس کے منہ سے خون نکلتا شہریار کے آلریڈی خون سے رنگین یونیفارم کو رنگین کر گیا۔ لاریب اب اپنے اوپر جھکے شہریار کو دیکھنے لگی۔ چہرہ دھندلا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لب ہلتے دیکھ شہریار اس کے لبوں کے قریب اپنا کان لے گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لاریب ڈولتی سانسوں سے مدھم آواز میں کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کو مدھم آواز میں کلمہ پڑھتے دیکھ شہریار نفی میں سر ہلاتا اسے خود میں بھینچ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ لاریب نہیں پلیز، شہریار چیخ رہا تھا۔ وہ تو شہریار کے سینے لگی اس کی پشت کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ امیر صاحب، اسد اور ابیحہ سفید کپڑوں میں کھڑے تھے۔ اسد اس کی جانب بڑھ رہا تھا جبکہ ابیحہ اور امیر صاحب پیچھے کھڑے اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ بھائی، لاریب کے لب ہلے، آواز بند ہو چکی تھی۔ اسد نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ آنکھ پرنم اشک زمزم، سانس مدھم وقت کم، وثار راحت ہجر ماتم، رقیب قاتل موت مرہم۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ لاریب نے بے حد تکلیف محسوس کرتے اپنا ہاتھ اسد کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا۔ اسد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے جسم میں ایک بار پھر اذیتناک تکلیف سرایت کرنے لگی۔ اس کی نیم واں آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ تکلیف پورے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ سانسیں تیز ہوتی چلی گئیں، دھڑکن مدھم ہوتی چلی گئی۔ بالآخر اس کے وجود کو ایک اور جھٹکا لگا اور لاریب امی کا وجود ساکت پڑ گیا۔ دور مزار پر جلتا دیا پھڑپھڑاتا آخر بند ہو گیا۔ اس کا ہوا میں بلند ہاتھ شہریار کی پشت پر جا کر لگا۔ اس کے بے جان وجود کو محسوس کر کے شہریار نے ڈرتے ڈرتے اسے اپنے سامنے کیا۔ بھوری آنکھیں بند تھیں، دل ساکت تھا، سانس بند ہو چکا تھا، قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ شہریار کی لاریب اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے والا بھی وہ خود ہی تھا۔ وہ اپنے عشق کا قاتل تھا۔ عشق کے باب میں وہ بے وفا کہلایا تھا۔ نہیں لاریب، تم مجھے چھوڑ کر نہیں۔ شہریار اس کا بے جان وجود باہوں میں پکڑے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ شہریار جیسے مضبوط مرد کو یوں دھاڑے مار مار کر روتے دیکھ وہاں کھڑا ہر شخص رو رہا تھا، پر شہریار جس کے لیے رو رہا تھا وہ اسے اس اذیت ناک زندگی سے آزادی مل چکی تھی۔ وہ اپنی کہانی، اپنی محبت، اپنے میجر کو ادھورا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے اپنے فرض کو نہیں چننا، مجھے تم چاہیے ہو، اللہ کا واسطہ اٹھ جاؤ۔ شہریار چیخ رہا تھا، پر لاریب اب شہریار کی اذیت ناک چیخیں سننے سے قاصر تھی۔ اہان حواس باختہ اندر داخل ہوا، پر سامنے کا منظر دیکھ اہان کو لگا اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ لاریب کا مردہ وجود میجر شہریار کی باہوں میں تھا اور وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بس ایک بار اٹھ جاؤ، مجھے تمہیں بتانا ہے، تمہیں تکلیف دہ آواز کہہ کر میں بھی سکون میں نہیں رہتا۔ تم سے عشق کرتا ہوں، میجر شہریار کو اپنی لاریب سے عشق ہے۔ شہریار نے اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھے تو نئے سرے سے تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ اہان بھاگ کر زمین پر گھٹنوں کے بل شہریار کے سامنے جا کر گرا۔ شہریار اب بھی لاریب کو خود میں بھینچے رو رہا تھا۔ لاریب، اہان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے، اس کے لبوں سے سرگوشی ادا ہوئی۔ تم کتنی بے وفا ہو، اہان نے اسے شہریار کے باہوں میں ہی لاریب کا ہاتھ تھام کر کہا۔ شہریار اب بھی اپنی بے وفائی پر سوگ منا رہا تھا۔ ملائکہ اور آرز کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اہان اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑتا ہوا بولا، پر وہ زندہ ہوتی تو کوئی جواب دیتی کہ وہ بے وفا نہیں، زندگی بہت بے وفا ہے۔ ہم نے تو ہر کام ایک ساتھ کیا ہے نا، پھر تم اکیلی یہاں کیوں آئی؟ پھر اکیلی ہی کیوں گئی ہو؟ اہان بھی اب شدت سے رونے لگا تھا۔ تم جانتی تھی میرا کوئی نہیں،
تمہیں میں نے اس لیے بہن بنایا تھا کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ۔ احان اس کا ہاتھ تھامے اپنی پیشانی سے ٹکائے رونے لگا تھا۔ اریسٹ ہم۔ شہریار نے بھیگی سرخ آنکھوں سے ایک ہچکی بھرتے ٹیم کو حکم دیا۔ احان کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، وہ تو بس شدت سے روتا اپنی دوست، اپنی بہن کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئی سیڈ اریسٹ ہم۔ احان شیر کی مانند کرایا۔ شہریار کی دھاڑ سن کر شہریار کی دھاڑ سن کر فورس ایک دم حرکت میں آئی اور احان کو تھام کر لاریب کے ساکت وجود سے علیحدہ کرنا چاہا، پر احان نے ایسا کرنے سے مزاحمت کر کے روک دیا۔ احان خود کو لاکھ چھوڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ لوگ احان کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ فی الحال تو احان لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہ تھا۔ لاریب کے جانے کا دکھ ہی بہت بڑا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا ہوا تھا، لاریب کا ٹھنڈا ہاتھ اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ اچانک فضا میں ایمبولینس کا سائرن گونجنے لگا۔ شہریار سوجھی آنکھوں سے اپنی باہوں میں موجود لاریب کو تک رہا تھا۔ آنسو قطرہ قطرہ گرتے لاریب کے چہرے کو بھگوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ گمسم بیٹھا تھا، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لیڈی آفیسرز آگے بڑھیں اور لاریب کو اٹھائے اسٹریچر پر ڈالنے لگیں۔ لاریب کا بے جان ہاتھ احان کے ہاتھ سے چھوٹتا چلا گیا۔ شہریار چاہ کر بھی اسے روک نہ سکا۔ آخر بے جان وجود کو روک کر وہ کیا کر لیتا؟ لاریب امیر کی زندگی کا باب ختم ہوا۔ وہ میجر شہریار کا اور میجر شہریار کا فرض پورا ہوا، لیکن میجر شہریار اپنا عشق کھو چکا تھا۔ اپنی سانسیں خود سے دور کرنے والا وہ ایک ایماندار آفیسر ثابت ہوا تھا۔ یہ آج کی ایپیسوڈ ہے۔ نیکسٹ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا، اور بہت سے لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ میں نے لاریب کو کیوں مار دیا، بٹ میں حقیقت سے دور نہیں لکھ سکتی۔ وہ ایک مجرم تھی، یہ بھی بات قبول کرنی ہوگی آپ لوگوں کو۔ یہ صرف فنٹیسی میں ہوتا ہے کہ مطلب مجرم اور جو آرمی آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایماندار آفیسر ہو تو اور ایک مجرم ہو تو وہ کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ یہ تو ریالٹی ہے۔ تو اپنی رائٹر کو معاف کر دیں اگر آپ کو دلی دکھ پہنچا ہو، بس گالیاں نہ دیجیے گا۔ خیر وہ تو آپ نہیں دیں گے، اتنا تو مجھے پتہ ہے۔ خیر نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں، اس کے بعد لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔